السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کیسے معجزات عطا کیے تھے۔ ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ حضور کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار دیا تھا، یہ طاقت دی تھی، یہ قوت دی تھی کہ اگر آپ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو زندہ کر دیتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے اوپر، کوئی عیسائی، کوئی غیر مذہب، کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے کہ ہمارے پیغمبر کو، فلاں پیغمبر کو تو یہ طاقت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کیا تمہارے نبی کے اندر بھی یہ اختیار تھا؟ کیا تمہارے نبی کے اندر بھی یہ طاقت تھی کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے؟ تو آج کے بیان اگر آپ سن لیں گے، یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیسے کیسے واقعات جو ہے آپ سے روح پذیر ہوئے، آپ نے جہاں پر مردوں کو زندہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے ایک شرط رکھی کہ میں تب آپ پر ایمان لاؤں گا اگر آپ میری کئی سال سے فوت شدہ بیٹی کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ شخص آپ کو اس اپنی بیٹی کی قبر پر لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ بچی جو ہے قبر سے کھڑی ہو گئی، لبیک و سعدیک کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس دنیا میں واپس آنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اللہ کو اپنے والدین سے زیادہ بہتر پایا اور میں نے اس دنیا سے آخرت کو اچھا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی یہ کرامت دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر وہ شخص جو غیر مسلم تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اسی طرح مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا، تبدیل پایا۔ میں سمجھ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ میں گھر گیا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور کے چہرے کو بھوک کی وجہ سے متغیر پایا ہے۔ تو گھر میں جو کچھ تھا، جو کے کچھ چند جو تھی، میں نے اس جو کو پسوایا، اس کی روٹی تیار کی، اور میرے گھر میں ایک بکری تھی، میں نے اس بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت کا سالن بنا کر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی، آپ کبھی اکیلے میں کچھ نہ کھاتے تھے، آپ صحابہ کرام کو ساتھ بلا لیتے تھے۔ تو حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، صحابہ آئے حضور کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے وہ کھانا کھایا، لیکن حضور نے ان سے فرمایا کہ اس جانور کی ہڈیوں کو نہ توڑنا، اس کی ہڈیوں کو سائڈ پر برتن میں جمع کرتے رہنا۔ صحابہ کرام کھاتے گئے اور ہڈیوں کو جمع کرتے گئے، حتیٰ کہ پھر سب کھا کر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے کھایا اور ہڈیوں کو نہ توڑا، ہڈیوں کو ایک سائڈ پر برتن میں جمع کرتے رہے، حتیٰ کہ جب کھانا ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بچی ہوئی ہڈیاں تھیں اس پر اپنے دستے مبارک رکھ کر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بکری دوبارہ کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر یہ تمہاری بکری ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ آپ فرماتے میں اس بکری کو گھر لایا تو میری بیوی نے دیکھ کر حیران ہوگی کہ یہ تو وہی بکری ہے جس کو کچھ دیر پہلے ہم نے ذبح کر کے، اس کا کھانا بنا کر، سالن تیار کر کے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ بکری زندہ کیسے ہوگی؟ حضرت جابر نے پھر سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہڈیوں کو جمع کرتے گئے، اور ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد جب کھانا آپ کا مکمل ہو گیا تو آپ نے اپنا دستے مبارک ان ہڈیوں پر رکھا، آپ کے دستے مبارک رکھنے کی برکت سے وہ بکری جو ہے وہ زندہ ہو گئی۔ یہ اللہ کی قسم، یہ ہماری وہی بکری ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واقعات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کو زندہ کرنے ثابت ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد سلام بن مکشم یہودی کی زوجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا بھنا ہوا گوشت جو ہے بھیجا اور اس گوشت پر زہر لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کے گوشت میں سے ایک بازو کو اٹھایا، کھانے کے جب قریب کیا، اللہ نے اس بازو کو قوت گویائی دی۔ اس نے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے نہ کھائیے گا، مجھ پر زہر لگایا گیا ہے۔ تو جب اس یہودیہ کو بلایا گیا، جب اسے پوچھا گیا، اس نے بتایا جی میں نے اس بکری کے گوشت پر زہر ڈالا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ایک بکری کے عضو کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے جو آپ نے واقعات سنے کہ حضور نے کس طرح مردوں کو زندہ کیا، ان معجزات سے یہ معجزہ جو ہے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس میں پورے جانور کو زندہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں صرف ایک جانور کے ایک عضو کو حضور نے زندہ کیا، جبکہ
باقی جو جانور کے جتنے اعضاء تھے وہ سارے کے سارے مردہ تھے، حضور نے ایک جانور کے ایک عضو کو زندہ کیا، تو یہ ان تمام معجزات سے یہ بڑا معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن میں حضور سے مردوں کو زندہ کرنا ثابت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ اختیارات دیے تھے، کسی مردہ کو اگر زندہ کرنا چاہتے تو مردہ کو بھی آپ زندہ فرما دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔